اپنی ہی جنی ہوئی اولاد جب بغاوت پر اتر آئے تو اس وقت یہ ماں کا فرض ہوتا ہے کہ وہ اس کو سیدھا راستہ دکھائے۔ یہ ماں کی طرف سے لیا گیا انتقام نہیں ہوتا بلکہ وہ انصاف کر رہی ہوتی ہے، کیونکہ ماں کا پیار اگر اندھا ہو جائے تو اولاد برباد ہو جاتی ہے۔ یہ الفاظ ہیں لاہور کے ایک پرانے محلے میں رہنے والی رخسانہ بی بی کے، جس کے ایک اکلوتے بیٹے نے اس کی زندگی بھر کی کمائی کو ایک پل میں اجاڑ دیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ایوری ون۔ یو کے آنے کا شوق ہمارے پاکستانیوں کے اندر اس حد تک سرایت کر چکا ہے کہ اولاد اپنے والدین سے بغاوت تک اتر آتی ہے، والدین کی زندگی بھر کی محنت کو ایک پل میں ضائع کر دیتی ہے۔ یہی سب کچھ رخسانہ بی بی کے ساتھ بھی ہوا، جن کی عمر 68 سال تھی اور وہ لاہور کے ایک پرانے باوقار محلے میں اپنی ساری زندگی انہوں نے گزاری، چھوٹے سے ایک گھر میں۔ ہاتھوں پر محنت کی لکیریں تھیں، آنکھوں میں برسوں کی قربانیوں کی روشنی تھی، اور ان کے سامنے رکھی ہوئی ایک پرانی لکڑی کے میز پہ موبائل فون رکھا ہوا تھا، جس کی اسکرین پر ایک پیغام چمک رہا تھا: اویلیبل بیلنس 0.00۔ رخسانہ بی بی نے دوبارہ دیکھا، پھر تیسری بار دیکھا اور پھر چوتھی بار بھی دیکھا۔ ان کے ہاتھ کانپ رہے تھے، بڑھاپے کی وجہ سے نہیں بلکہ اس احساس سے جو دل کو چیر دیتا ہے جب سچ سامنے ہو اور انسان اس کو ماننے سے انکار کر دے۔ انہوں نے بینک میں فون کیا اور دوسری طرف سے ایک ٹھنڈی آواز میں جواب آیا: جی میڈم، آپ کے اکاؤنٹ سے پچھلے ہفتے مکمل رقم آن لائن ٹرانسفر کی گئی ہے، تقریباً 80,000 پاؤنڈ۔ رخسانہ بی بی کی آواز مدھم ہو گئی۔ انہوں نے ہلکی سی آواز میں پوچھا کہ کس کے اکاؤنٹ میں یہ رقم ٹرانسفر ہوئی ہے؟ تو آگے سے جواب آیا: احمد عثمان خان کے نام پر میڈم۔ احمد ان کا اکلوتا بیٹا، جو کہ اپنی ماں کی زندگی بھر کی کمائی کو ایک منٹ میں لے اڑا تھا، اور احمد نے یہ ساری رقم اپنے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کر لی آن لائن، اور اس نے لنڈن کا ویزا لگوایا، نہ صرف اپنا بلکہ اپنی بیوی مریم کا اور اپنی ساس فرزانہ کا، اور یہ ان دونوں کو اپنے ساتھ لے کے لنڈن چلا گیا تھا اپنی ماں کی زندگی بھر کی کمائی اور جمع پونجی کے اوپر۔ بینک سے کنفرمیشن ہو جانے کے بعد رخسانہ بی بی کے ہاتھ سے فون گرا نہیں، نہ ہی وہ حیرت میں مبتلا ہوئیں، نہ ہی وہ چیخیں، صرف انہوں نے آنکھیں بند کیں اور ایک ہلکی سی مسکراہٹ آئی، ایسی مسکراہٹ جو کسی طوفان کے بعد آتی ہے۔ جبکہ احمد لنڈن کے ایک مہنگے ترین ہوٹل کے کمرے میں اپنی بیوی مریم اور ساس فرزانہ کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، انسٹاگرام پر تصویریں اپلوڈ ہو رہی تھیں اس مختصر پیغام کے ساتھ کہ نیو بگننگز ان لندن، آئی ڈیزرو دس۔ مریم نے کمنٹ کیا: فائنلی فری فرام اسمال مائنڈیڈ پیپل۔ فرزانہ نے کہکہا لگایا کہ تمہاری امی کو کیا پتا ہوگا آن لائن بینکنگ کیا ہوتی ہے۔ احمد نے یہ سب سن کے نہ نظریں چرا لیں کہ بس چھوڑے امی، اپنی ساس کو اس نے یہ کہا کہ بس چھوڑے امی، میری امی کو سمجھ نہیں آئے گی۔ احمد کی ساس نے مزید یہ کہا کہ تمہاری ماں سمجھے گی بھی کیوں، وہ تو ساری زندگی سلائی مشین پر بیٹھی رہی، پیسے ویسے بھی اس کے کس کام کے تھے۔ مریم نے اپنے کومنٹس پاس کیے، لیکن احمد خاموش رہا، نہ تو اس نے اپنی بیوی کو کوئی جواب دیا اور نہ ہی اپنی ساس کی کسی بات کے اوپر کوئی ری ایکشن شو کیا، لیکن اندر ہی اندر کچھ دل میں ٹوٹ رہا تھا۔ دراصل احمد نے اپنی ماں سے بغاوت کر لی تھی۔ احمد کی ماں نے ساری زندگی محنت کر کر کے جتنا بھی پیسہ اکٹھا کیا تھا نا، وہ یہ سب سمیٹ سموٹ کے اپنی بیوی اور اپنی ساس کو لے کے لندن شفٹ ہو گیا تھا۔ اپنی ماں کی زندگی بھر کی کمائی کو اس نے ایک لمحے میں اجاڑ ڈالا تھا، اور جی اگلے دن اب رخسانہ بی بی کو جب یہ پتا چلا کہ اس کے بیٹے احمد نے اس کے سارے پیسے اپنے اکاؤنٹ میں آن لائن ٹرانسفر کر کے یہاں سے وہ چلا گیا ہے، تو جی رخسانہ بی بی اس بات کے اوپر خاموش نہیں رہی، بلکہ اگلے دن وہ اپنے پرانے دوست سلیم صاحب سے انہوں نے ملاقات کی، جو کہ ایک ریٹائرڈ وکیل تھے، اور وہ ان لوگوں کا نا شروع سے آپس میں آنا جانا تھا ایک دوسرے کے گھروں میں۔ اب جی رخسانہ بی بی نے سارا معاملہ نا اپنے وکیل سے ڈسکس کیا، اور اس نے یہ بتایا کہ بی بی یہ دستخط آپ کے نہیں ہیں بلکہ آپ کے بیٹے نے جعلی دستخط سے ایک جوائنٹ اکاؤنٹ کھلوایا ہے، اور یہ سیدھا فراڈ کا کیس ہے۔ رخسانہ بی بی نے سر ہلایا کہ میں مقدمہ درج کرواؤں گی، لیکن جی وکیل نے آگے سے یہ کہا کہ وہ آپ کا بیٹا ہے،
اور رخسانہ بی بی نے یہ آگے سے کہا کہ میں اس کی ماں ہوں اور اب اسے سبق سکھانا میرے لیے بہت زیادہ ضروری ہو گیا ہے، یہ میرا فرض ہے۔ اب جی سارے قانونی نکتے جو تھے نا ان کو سمجھنے کے بعد رخسانہ بی بی نے خاموشی سے اپنی جو کمپلین تھی نا وہ رجسٹر کروا دی۔ بینک نے اکاؤنٹس فریز کر دیے اور امیگریشن الرٹ بھی لگا دیا گیا۔ رخسانہ بی بی ہر رات اپنی سرخ ڈائری میں نہ صرف ایک ہی بات لکھا کرتی تھی کہ میں انتقام نہیں لے رہی، میں انصاف کر رہی ہوں۔ ماں کا پیار اگر اندھا ہو جائے تو اولاد برباد ہو جاتی ہے اور میں اپنے اکلوتے بیٹے احمد کو بربادی کے راستے پہ نہیں چلنے دوں گی۔ اب ماں کی طرف سے لیے گئے اس قدم کے بعد نہ اگلے دن احمد کا کارڈ ریسٹورنٹ میں ڈکلائن ہو گیا۔ کیا مطلب کہ پیسے نہیں ہیں؟ مریم اب چیخنے چلانے لگی کہ تمہارا اکاؤنٹ یعنی کہ جو بینک کارڈ ہے وہ ورکنگ کیوں نہیں کر رہا، ٹرانزیکشنز کیوں نہیں ہو رہی۔ چند گھنٹوں کے بعد جی بینک کی طرف سے پھر ای میل آیا کہ اکاؤنٹ فروزن ڈیو ٹو انویسٹیگیشن آف ایلڈر فائنینشیل ابیوز۔ فرزانہ نے احمد کو گھورا، تم نے کیا کیا ہے؟ اس نے کہا کہ مجھے کچھ نہیں پتا کہ یہ سب کچھ کیا چل رہا ہے۔ اب دونوں ماں اور بیٹی یعنی کہ مریم اور فرزانہ کو یہ پتا چل چکا تھا کہ احمد کی ماں نے نا اکاؤنٹ فریز کروا دیا ہے۔ اب جیسے ہی احمد کا یہ اکاؤنٹ فریز ہوا، اس کے پاس کوئی پیسے نہیں رہے تو جی مریم جو تھی نا اس نے احمد کو یہ کہا کہ پیسے گئے تو احمد بھی گیا، اب میں تمہارے ساتھ رہ کر کیا کروں گی۔ اب یہ سن کے نا احمد کا دل بیٹھ گیا۔ احمد صرف یہیں پہ نہیں رکا بلکہ اس نے اپنی ماں کو اب فون کیا یہ پوچھنے کے لیے کہ آپ نے میرا اکاؤنٹ کیوں فریز کروایا ہے۔ اب جی رخسانہ بی بی نے اس وقت دال چولہے پہ رکھی ہوئی تھی اور وہ کھانا بنا رہی تھی تو اس نے اپنے بیٹے احمد کو یہ جواب دیا کہ میں نے کچھ نہیں لیا تم سے بیٹا، میں نے وہ صرف وہ روک دیا ہے جو کہ تم لے رہے تھے۔ احمد نے آگے سے یہ جواب دیا کہ امی پلیز ایسا نہ کریں، میں برباد ہو جاؤں گا، مریم مجھے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چھوڑ دے گی۔ لیکن رخسانہ بی بی نے آگے سے اس کو صرف ایک ہی جواب دیا، تمہیں میں نے پہلی مرتبہ آئینہ دکھایا ہے، اور یہ کہہ کے رخسانہ بی بی نے فون بند کر دیا۔ اب جب احمد کے اکاؤنٹ فریز ہو گیا، اس کے پاس وہاں پہ لنڈن میں کوئی بھی پیسے نہیں بچے نا، تو اس کی بیوی مریم اور اس کی ساس فرزانہ جو کہ بڑی ہی لالچی تھیں، انہوں نے اس کو دھوکہ دیا اور وہ کسی اور کے ساتھ چلی گئیں، اور احمد بیچارہ چند ہفتوں کے بعد پاکستان واپس آ گیا۔ وہ سیدھا اپنے گھر نہیں گیا، گلی کے کونے میں اس نے دیکھا کہ اس کی ماں چارپائی پہ بیٹھی محلے کے بچوں کو کہانیاں سنا رہی تھی۔ رخسانہ بی بی بڑی ہی کمزور لگ رہی تھی، سر پہ دوپٹہ تھا، چہرہ زرد تھا۔ احمد آگے بڑھا اور اس نے اپنے گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ رخسانہ بی بی نے جب دروازہ کھولا تو وہ ایک لمحے کے لیے دونوں ماں اور بیٹا ایک دوسرے کو دیکھتے رہے، اور اس کے بعد رخسانہ بی بی نے یہ صرف یہی کہا کہ آ گئے ہو۔ احمد گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا، امی میں نے آپ کو کھو دیا۔ بیٹے کو اس حد تک ٹوٹا ہوا دیکھ کر اور جیسے ہی وہ اپنے گھٹنوں پہ بیٹھ گیا معافیاں مانگنے لگا تو ماں کا دل پسیج گیا۔ رخسانہ بی بی نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور اس نے کہا کہ میں نے تمہیں کبھی نہیں کھویا، تم خود کو کھو بیٹھے تھے۔ اسی لمحے احمد کو سچ معلوم ہوا، رخسانہ بی بی کو بلڈ کینسر تھا اور وہ بھی آخری سٹیج پہ تھا۔ اسی لمحے رخسانہ بی بی نے اپنے بیٹے احمد کے ہاتھ میں ایک لفافہ دیا اور ساتھ میں یہ کہا کہ یہ اس دن کے لیے ہے جب میں اس دنیا میں نہیں رہوں گی۔ لیکن اس دنیا سے جانے سے پہلے نہ رخسانہ بی بی نے اپنے بیٹے کو زندگی کا سب سے بڑا سبق سکھا دیا، اور وہ یہ تھا کہ کھرے اور کھوٹے میں فرق کس طرح سے کرنا ہے۔ چند مہینوں کے بعد جی رخسانہ بی بی اسی بلڈ کینسر کی وجہ سے خاموشی سے اس دنیا سے رخصت ہو گئی۔ کوئی شور شرابہ نہیں تھا، نہ ہی اس کے ہونٹوں پہ کوئی شکوہ تھا، اور وہ لفافہ جو کہ اس نے اپنے بیٹے کے ہاتھ میں دیا تھا اس میں یہ لکھا تھا کہ بیٹا ماں کا دل ٹوٹتا نہیں، بس بدل جاتا ہے۔ اگر تم نے کسی دن کسی مجبور کا ہاتھ تھام لیا تو سمجھنا کہ میں تمہیں معاف کر چکی ہوں۔ اس دن کے بعد سے جی احمد کی زندگی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بدل گئی۔ احمد نے اپنی ماں کا گھر بیچا نہیں بلکہ وہ وہیں پہ رہنے لگ گیا۔ ہر جمعے محلے کے بچوں کو وہ پڑھانے لگا، ہر سال اپنی امی کے نام پہ وہ صدقہ دیا کرتا تھا اور اپنی ماں کو یاد کیا کرتا تھا۔ اپنی ماں کے بتائے ہوئے اب اصولوں کے اوپر وہ زندگی گزار رہا تھا۔ رخسانہ بیگم خود تو اس دنیا سے چلی گئی، اس کو پتا تھا کہ میں اس دنیا میں چند ہی دنوں کی مہمان ہوں، لیکن جاتے جاتے وہ اپنے بیٹے احمد کو زندگی میں سیدھے راستے پر چلنا ضرور سکھا گئی۔ لوگ کہتے تھے کہ یہ وہ آدمی ہے جس نے اپنی ماں کو کھویا ہے، دراصل اس نے خود کو پا لیا تھا۔
آپ لوگوں کے خیال میں کیا ہر ماں کو اس طرح کا کوئی انتہائی قدم ضرور اٹھانا چاہیے کہ اگر اولاد دھوکہ دے جائے، ہٹ درمی پہ اتر آئے یا نافرمان نکل آئے تو کیا ماں کے اختیار میں واقعی میں ہوتا ہے کہ وہ اس کو سیدھے راستے پر لے آئے؟ کیا رخسانہ بی بی کا اٹھایا گیا قدم بہت اچھا تھا، یا کہ اس کو اپنے بیٹے کو جہاں پہ وہ چلا گیا تھا، لنڈن تک وہ چلا گیا تھا، وہاں پہ اس نے اپنی زندگی سیٹل ڈاؤن کر لی تھی، اس کو وہ پیسے ویسے ہی دے دینے چاہیے تھے، یہ سوچ کے کہ میں تو اس دنیا میں ویسے ہی چند مہینوں کی مہمان ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے دنیا اور آخرت میں ڈھیر آسانیاں پیدا فرمائے۔ ملیں گے آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں بھی سمتھنگ نیو اینڈ سمتھنگ ویری انٹرسٹنگ۔ انٹل دین اللہ حافظ۔